ایک اور بات جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے، اور ہمارے ہاں اس کو تعبیر اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اگلے سال میں تو اس کا پتا کٹ جاتا ہے. یہ عام طور سے یہ جملہ مشہور ہے. یہ بعض پتہ نہیں کتنوں کے پتے کٹیں گے. مطلب یہ کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی اگلے سال میں ان کو دنیا سے بلانا ہے اپنے پاس. یہ بات جو ہے یہ بالکل بے اصل تو نہیں ہے، لیکن بہت مضبوط بھی نہیں ہے. ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق ملنا ہے اس سال میں. تو وہ جو رزق کے اوپر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سال میں فلاں کو اتنا رزق دینا ہے. اور اسی طرح کس آدمی کو ابھی زندگی اس کی باقی ہے اور کس کی زندگی ختم ہونی ہے، تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتے کو حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے. تو بہرحال احتمال تو ہے کہ ایسا ہوتا ہو. ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ غلطی ہو. اس میں احتمال تو ہوتا ہے کہ شاید اگر چرابی کمزور ہے لیکن بات جو روایت کر رہا ہے وہ صحیح ہو. احتمال تو ہے. لہذا اس میں اگر بندہ اس رات میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج آپ میرے اگلے سال کے تمام رزق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو اللہ اپنے رحمت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے، حلال رزق مجھے وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. تو اچھی کوئی حرج نہیں ہے اس یہ دعا کرنے میں. اور اسی طرح یہ دعا کرنے میں کہ اللہ اگر آپ نے میری زندگی مقدر فرمائی ہے اس سال میں، تو پھر میری زندگی کو جو باقی زندگی ہے اس کو آپ اپنے رضا کے مطابق ڈال دیں، اور مجھے اپنی اس باقی ماندہ زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر رخصت ہوں. یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں نے بتا دی کہ کوئی بہت پکی یا مضبوط روایت نہیں ہے. ایک ہے روایت، اور اس کی وجہ سے اس طرح کی دعا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے.